میرے مخالفین کو پکڑ لو. اور جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے, ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے, آپ نے کیا تھا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بے قصور ہے. آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور قسم کے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے, جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا. وہ طیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں 1 مہینہ, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں رکھا. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکشافات کی, آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کیے. آپ نے تب بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ قوم سے آ کے معافی مانگتے, نواز شریف سے آپ آ کے معافی مانگتے. آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے جھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو NRO مل رہا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے وقت؟ کون سا NRO نہیں مل رہا نواز شریف کو. آپ کے جھوٹوں کی کلئی کھل رہی ہے. آپ کی سازشوں کا جو تانا بانا, جو جال آپ نے بنا تھا, وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے. اور ابھی تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے. اور ڈرپوک کتنے ہو. آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں تم الیکشن لڑو آ کے, وہاں سے میں تمہیں ہراؤں گا. تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں جب RTS کو بند کرنا پڑا. نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی, اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے. تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں, جو وننگ الیکٹیبلز جو تھے, تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا یا ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا. نواز شریف صاحب کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا, اور اس کے بعد بھی تم نہیں جیت سکے تو تمہیں RTS بند کرنا پڑا. اور اس کے ذمہ دار تم ہو, اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری. اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس, جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو. ہر دفعہ جب یہ 4-5 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے 1-2 ہار جاتا ہے, اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے, اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں. بھائی ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے. تمہارا جو سب سے بڑا اپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں, جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے, جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں. تمہارا مقابلہ تو اس دن, تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالی واپس آئے گا, اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی تھی. تو ابھی تو تم انتظار کرو, تمہارا کچا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہیں, تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگو؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ تم, اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے, اس میں گھڑیاں بھی تھیں, وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو, اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈکلیئر بھی نہ کرو, اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو؟ یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو. یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو پنکی پیرنی ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناؤ اور جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو. ابھی ایک بہت بڑا اسکینڈل اور آ رہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نااہلی ہوئی ہے, جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح ڈٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نااہل نہیں. عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب اس شخص کو یہ پتا نہیں ہے, اب وہ اپنے جو لوگ ہیں, جو اس کی پارٹی ہے, جو بھانمتی کا کنبا جگہ جگہ سے جوڑ کے, کچھ PMLN سے لوگ لے کے, کچھ پیپلز پارٹی سے لے کر, کچھ باقی جماعتوں سے لے کر جو اس نے لوٹوں کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے. اب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے جرائم کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوگا, تو وہ بھی
اب اس کے ساتھ نہیں کھڑے, لانگ مارچ میں وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. یہ ان کو تسلی دے رہا تھا کل جھوٹی کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا, جھوٹ بول رہا تھا. عدالت نے ایسی کوئی بات نہیں کی, عدالت کو اس جھوٹ کا نوٹس لینا چاہیے. تو ابھی تو جس توشہ خانہ کے جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے, ڈسکوالیفائی ہوا ہے, یہ ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ابھی تو قوم کو یہ پتا چلے گا کہ جو ڈائمنڈ کی جولری بنانے والی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دنیا کی ایک جولرز ہیں جن کو گراف کہتے ہیں, وہ گراف کا کوئی سیٹ ان کو توشہ خانہ میں ملا تھا, جس کی جو اس نے 2 کروڑ روپے دے کے توشہ خانہ سے لیا اور 22 کروڑ میں اس نے دبئی میں وہ سیٹ بیچا. ابھی تک اس کو ملا کے اس کی حقیقت ابھی قوم کے سامنے آئے گی. یہ تقریباً 50 کروڑ تک کا ابھی تک اس نے جو توشہ خانہ, جو بیت المال جس کو کہتے ہیں, جو قوم کی امانت ہے, وہاں سے یہ چوری کر کے تو یہ بیچ چکا ہے. اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے نہیں ہے, اس کا کوئی جو اس نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اور اب آپ جب اس کی انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے تو جو انکشافات سامنے آئیں گے اس سے قوم دنگ رہ جائے گی. اور ابھی جو اس کا فارن فنڈنگ کیس ہے, جس کو انہوں نے اب منی لانڈرنگ کیس کہنا شروع کر دیا ہے ایف آئی اے نے, تو جس نے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر ہر وہ الزام ثابت ہوا ہے, اس کے خود کے اوپر جو اس نے کبھی دوسروں پہ لگایا, کسی اور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ چند دنوں میں ثابت شدہ منی لانڈرر بن کے قوم کے سامنے آئے گا. اس نے نہ صرف منی لانڈرنگ کی بلکہ اس کو چھپایا, مس ڈیکلریشنز کی. اور آپ اس کی جرت دیکھیں, تقریروں میں یہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی جمہوری فساد بھی نہیں رکھا. تقریروں میں ان کو کہتا ہے کہ ہم تو اس لیے چھپ چھپ کے مل رہے تھے. اس کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی, اسد عمر صاحب نے یہ بات کی کہ ہم تو جلدی الیکشن چاہتے تھے تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مل رہے. تو بھائی آپ کو جلدی الیکشن اگر کسی نے دینا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا. آپ کی تو اے بی سی سیاست کی غلط ہے, آپ کی تو بیسک فاؤنڈیشن جو بنی ہوئی ہے وہی غلط ہے سیاست کی. آپ کس سے مانگ رہے, اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن مانگ رہے. الیکشن کرانا یا نہ کرانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. اپنا کوئی آپ نے جمہوری فساد ہی رکھ لیا ہوتا, کوئی آپ نے کوئی نقاب ہی اوڑھ لیا ہوتا کہ انسان کو سمجھ تو آتی آپ کیا رہے ہیں. اور آپ کی اے بی سی غلط تو سیاست کی ہوگی, کیونکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام ہیں, تو وہ تو آپ کے بیسک کانسیپٹس تو غلط ہوں گے ہی ہوں گے, تبھی آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے الیکشن مانگ رہے. جب آپ ایسے استاد رکھیں گے ہاتھ, ناک اور کان جیسے اور ہاتھوں جیسے, تو پھر آپ کو یہی تعلیم ملے گی. پاکستان کی جو جمہوری زندگی ہے, پاکستان کی جو سیاسی زندگی ہے, اس میں کم و بیشتر میرا خیال ہے بہت سارے, بلکہ ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی موقع پر اداروں پر تنقید بھی کی ہے, اور جو انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھی ہیں. مگر اس تنقید کا مقصد بھی کچھ فرق ہے, وہ قوم کے سامنے ہوتا ہے. وہ کسی اصلاح کے لیے تھی, کسی ایشو پہ بیس تھی, کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے تھی, کسی جمہوری اصول کے تحت تھی. اس کی جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, وہ نہ کسی نظریے کی وجہ سے ہے, نہ وہ کسی جمہوری اصول کی وجہ سے, نہ ہی وہ کسی ذاتی اصول کی وجہ سے. وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرے سر پہ دوبارہ سے دست شفقت رکھو, میری بیساکھیاں بن جاؤ, میرے ہاتھ ناک اور آنکھیں بن جاؤ, اور ورنہ میں گالم گلوچ کروں گا, ورنہ میں میر جعفر کہوں گا, میں میر صادق کہوں گا, میں جانور کہوں گا. دیکھیں, تنقید کا بھی نا کوئی معیار ہونا چاہیے, تنقید کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ آئین کے احکامات کی تعمیل کے لیے یا آئین کے جو باؤنڈری اس نے کھینچ دی ہے اس میں رہنے کے لیے آپ تنقید کر سکتے ہیں, آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتے ہیں,
آپ ملک کی تحفظ کی بات کر سکتے ہیں. کل آپ نے یہ مجھے ذاتی طور پہ بطور پاکستانی مجھے بہت تکلیف ہوئی جب آپ نے اخلاق سے نہیں گرا ہوا بلکہ گھٹیا پن کی حد کو آپ نے چھوتا ہوا ایک بیان دی. آپ کی بھلے لڑائی جو ہے وہ ہوگی بڑوں کے ساتھ, آپ کو تکلیف ہے کہ انہوں نے آپ کی جو نااہل اور نالائق حکومت کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا, وہ آپ کا ذاتی گرائپ ہے, ہوگا. لیکن اس سے قطع نظر آپ نے کل جو بات کی مجھے اس کی ذاتی طور پہ بطور پاکستانی بہت تکلیف ہوئی. آپ نے کہا کہ یہ چوکیدار ہیں اور ان چوکیداروں کو تم تنخواہ دیتے. آپ نے تضحیک آمیز انداز میں آپ نے ان کو تنخواہ کا تانا دیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. میں یہ سوچ رہی تھی جب میں الیکشن کیمپین کے لیے آزاد کشمیر کے بارڈرز پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ اس طرح جو سپاہی ہیں, کس طرح جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے گھروں سے دور رہ کر اپنی مٹی کی, اپنے وطن کی, اپنی زمین کی, اپنی قوم کی, اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو اس طرح سے جو تضحیک آمیز لہجے میں آپ نے تنخواہ کا تانا دیا, حقارت سے وہ نام دیا, آپ کو شرم آنی چاہیے. ان کو وطن کے لیے جو وہ قربانی دیتے ہیں, جانیں دیتے ہیں, تو یہ بات آپ کی مناسب نہیں تھی. میں سوچتی ہوں کہ جو سپاہی کھڑے ہوتے ہوں گے بارڈرز کے اوپر, ان کے دل پہ یہ بات کتنی گراں گزری ہو. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ ملک کے محافظ ہیں, بنی والا کے محافظ نہیں. وہ ملک کے محافظ ہیں, وہ عمران خان کی حکومت کے محافظ نہیں. وہ ملک کے محافظ ہیں, وہ آپ کی ڈکیتیوں اور چوریوں کے محافظ نہیں. اور ایک اور بیان کل میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹیٹمنٹ جمع کرائی کہ مجھے تو علم نہیں تھا 25 مئی کے احکامات کا, جب عدالت نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئے. اتنا بلیٹنٹ آپ نے جھوٹ قوم کے سامنے بولا, کیونکہ ابھی 25 مئی کی جو وہ ویڈیوز ہیں, جو فوٹیج ہے, جو آپ کا لائیو بیان چلا میڈیا کے اوپر, اس میں آپ نے 25 مئی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ میرے لوگوں سارے اسلام آباد آ جاؤ, جو ریڈ زون ہمیں اجازت مل گئی ہے اسلام آباد میں اور ریڈ زون میں انٹر ہونے. تو آپ کا کیا خیال تھا کہ کل جو آپ نے لکھا ہوا بیان سپریم کورٹ میں جمع کرایا کہ مجھے علم ہی نہیں تھا, تو لوگوں کو 25 مئی کو آپ کا وہ جو آپ نے میڈیا پہ بیان دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی اٹھا لی, تو آپ کا کیا خیال ہے لوگ وہ چیز بھول گئے تھے؟ آپ نے کل لکھ کر دیا سپریم کورٹ کو اتنا بڑا جھوٹ, اور افسوس مجھے یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے,